اورنگی اور گجر نالہ متاثرین بحالی کے سپریم کورٹ کا متاثرین کو بقیہ 2 چیکس 1 ماہ میں دینے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ تینوں نالوں کے متاثرین کو 90,000 روپے کے بقیہ چیکس ادا کیے جائیں۔ چیکس کی بروقت تقسیم اور شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمشنر کراچی فوکل پرسن مقرر۔ سماعت سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہوئی، تمام عدالتی احکامات پر کام کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماہانہ رپورٹ جمع نہ کرانے پر معذرت کر لی ہے، عدالت نے ہمارے اقدامات کو سراہا ہے۔ جڑاوال میں چرچ کو آگ لگانے کے واقعے میں ملوث 100 سے زائد ملزمان گرفتار، فوٹیجز اور تصاویر کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم۔ ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں کہ حالات قابو میں ہیں، حساس مقامات پر رینجرز اور سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ عوام جڑاوالا واقعے پر دکھی ہے، ملوث افراد کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی میڈیا بریفنگ، کہا پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ دہشت گردی سمیت تمام امور پر رابطوں میں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں موجودہ حالات پر اقوام عالم کے سامنے کشمیری کی آواز بنے رہیں گے۔ بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ نے اپنی ٹیم فائنل کر لی۔ نگران کابینہ کے کچھ ممبران آج شام 5 بجے حلف اٹھائیں گے۔ سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود کو نگران وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان۔ وزیر خارجہ کے لیے جلیل عباس جیلانی اور وزیر صنعت و تجارت کے لیے گوہر اعجاز کا نام زیر غور۔ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ اور دفاع اور احمد عرفان اسلم وزیر قانون اور انصاف کے لیے مضبوط نام ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے لیے انیک احمد کا نام زیر گردش ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ڈسوری نگران وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے۔ مقبول باقر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے دیا تھا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا آئین و قانون کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے عزم کا اعادہ۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار، پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے بھیجے گئے ناموں پر اعتراضات آ گئے۔ بی این پی اور پشتونخوا میپ نے اپوزیشن کے ناموں پر اعتراض اٹھایا۔ کمیٹی میں عبدالقدوس بزنجو کے نام پر بھی اعتراض آئے۔ پارلیمانی کمیٹی کے لیے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے 3 نام اسپیکر کو بھجوائے گئے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایہ 20% بڑھا دیا۔ کراچی شہر میں گوڈز ٹرانسپورٹس کے کرائے میں 500 سے 800 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ کھانے پینے کی اشیاء سمیت دیگر ضروریہ قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کا اعلان، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کہتے ہیں نگران وزیر اعظم نے حلف لیتے ہی پیٹرول مہنگا کر دیا۔ حکمران طبقے کو اپنی مراد ختم کرنا ہوگی۔ ناانصافی پر مبنی نظام عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر برائے واٹر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ملاقات۔ زراعت، اربن ڈیولپمنٹ سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب حکومت کا ترقی اور خوشحالی کے سفر میں بہترین پارٹنر ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم پاک افغان سیریز میں شرکت کے لیے سری لنکا روانہ، کپتان بابر اعظم سمیت کچھ کرکٹرز پہلے ہی سری لنکا میں موجود ہیں۔ پاک افغان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 22 اگست سے شروع ہوگی۔ ادھر ایشیا کپ کے سری لنکا مرحلے کے ٹکٹس کی فروخت شروع، 2 ستمبر کو شیڈول پاک اور بھارت کا میچ بھی شامل ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے کہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری ہے۔ الیکشن کمیشن حکام مردم شماری کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دے رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم بتائے گا اس حوالے سے کوئی آج فیصلہ متوقع ہے؟ جی بالکل، نئی مردم شماری ہوئی ہے تو اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی، اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر
सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास इस वक्त जारी है। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और हुकाम जो हैं वो शरीक हैं और इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उसकी जानिब से मरदमशुमारी के बाद की जो कानूनी और आईनी पोजीशन है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज जो है वो हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था उस इजलास में ये तजवीज़ सामने आई थी कि आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत जो नई हल्का बंदियां हैं मरदमशुमारी के बाद वो ज़रूरी हैं। इसके ऊपर आज हतमी मशावरत की जा रही है और इम्कान ये है कि आज इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ठीक है फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। उधर सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। सिंध काबीना के 2 मुतवक्के वज़रा के नाम सामने आ गए, तो आपको बताएंगे इस हवाले से कि सिंध के निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मंसूर मुग़ीरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताएगा काबीना के 2 मुतवक्के वज़रा कौन हैं, नाम सामने आ सके? देखिए, सिंध के जो निगरान वज़ीर आला हैं मकबूल बाक़िर साहब, वो आज 6 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी साहब उनसे हलफ लेंगे। जो हमारे ज़रा हैं उनका कहना है कि अभी तक 2 ऐसे नाम हैं जो मुतवक्किल वज़रा हैं इस केयर टेकर कैबिनेट में। पीपल्स पार्टी की जानब से नुमानी साहब का नाम आ रहा है, जबकि एमक्यूएम की जानब से डॉक्टर शोहाब इमाम का नाम आ रहा है। डॉक्टर शोहाब इमाम बेसिकली ब्यूरोक्रेट हैं, कस्टम में कलेक्टर के ओहदे पर रिटायर हुए हैं, आजकल वकील हैं और उनकी साख भी बहुत अच्छी है। जबकि मुबीन जुमानी साहब जो हैं वो कारोबारी शख्सियत हैं और उनके साथ जमींदार हैं और काफ़ी पुराने नाम हैं। तो इन दोनों के नामों की हमारे ज़रा ने तस्दीक की है कि ये मुतवक्किल 2 वज़रा हैं, ये आइंदा 24 घंटों में हलफ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आज शाम जो निगरान वज़ीर आला हैं मकबूल बाक़िर साहब वो हलफ उठाएंगे, जबकि जो मुतवक्किल कैबिनेट सिंध का तो 24 से 36 घंटों में हलफ उठाने जा रहे हैं, जिसमें 2 वज़रा के नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हम रिपीट कर रहे हैं कि मुबीन जुमानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी की जानब से दिया गया है, जबकि डॉक्टर शोहाब इमाम साहब का नाम एमक्यूएम की जानब से दिया गया है। ठीक है मंसूर मुग़ीरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे।